أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد بسم لله رب الله العالمين والصلاة الرحمن والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الرحيم. وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کی تراویح میں قرآن شریف کا جو حصہ تلاوت کیا گیا اس کا اکثر حصہ بنی اسرائیل کی شرارتوں، بدماشیوں، بے احتیاطیوں سے متعلق تھا۔ در حقیقت اللہ رب العزت مسلمانوں کو جو نئے نئے پروان چڑھ رہے تھے اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے سامنے جو پریشانیاں اور مشاکل آ رہی تھیں، ان میں اللہ رب العزت ان کی رہنمائی کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کو، ان کے حالات کو زیادہ تر پیش کر رہا تھا، تاکہ جو برائیاں اس قوم نے اختیار کی ان برائیوں سے مسلمان بچے رہیں، اور جو کوتاہیاں ان سے ہوئیں وہ مسلمان نہ کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے واقعات بھی ذکر کیے، اور جو حالات گزر رہے تھے یہ حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد کے ہیں، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، اچھی طرح سے 1 سال بھی نہیں گزرا ہے کہ مسلمانوں کو طرح طرح سے مشرکین کی طرف سے، اہل مکہ کی طرف سے، یہود کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہیں ثبات قدمی اختیار کرنے کے لیے، کہیں شدائد و محن اور مشکلات اور پریشانیوں کے آنے پر صبر و سکون کے ساتھ جمے رہنے کے لیے، اور کہیں وہ کوتاہیاں جو عام طور پر کسی نئی قوت پانے والی قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ان سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف کا یہ حصہ نازل فرمایا اپنے نبی پر۔ ان میں سب سے اہم اور بڑا واقعہ جو ان آیتوں میں ذکر کیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت مریم کی والدہ بیت المقدس کے بڑے، آج کی اصطلاح میں اگر ہم مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑے امام کے گھر کی خاتون تھیں، یعنی ان کی بیوی تھیں، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو یہ حمل سے تھیں۔ شوہر کی جدائی میں اور اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت اور اس کی محبت میں انہوں نے ایک منت مانی۔ منت یہ مانی، اے اللہ، جو بچہ تو مجھے عنایت فرمائے گا میں اسے بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے وقف کر دوں گی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب بچے کی ولادت ہوئی تو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کہ وہ سوچ رہی تھیں کہ شاید لڑکا ہوگا، لیکن لڑکا نہ ہو کر لڑکی کی پیدائش ہوئی، تو کہنے لگی رب انی وضعتها انثى وليس الذکر کالانثى،
اے میرے پروردگار، میں نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ نہیں بچی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ بچی بچے جیسی نہیں ہوتی، لیکن منت مان چکی تھی۔ یہاں سے ایک مسئلہ آپ حضرات بھی سیکھ لیجئے۔ ہمارے بہت سارے بھائی منت مان لیتے ہیں، ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اتنا پیسہ مسجد کو دیں گے، مدرسے کو دیں گے، فلاں چیز میں خرچ کریں گے، اتنے دن کے روزے رکھیں گے، اور اتنے مسکین کھانا کھلائیں گے۔ اور یہ کام مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ کرتی ہیں۔ منت، نذر عورتیں زیادہ مانا کرتی ہیں۔ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہے، اگر شفا یاب ہو گیا تو اتنے روزے رکھیں گے، اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، اتنے پیسے مسجد میں دیں گے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو منت ہم مانتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، وہ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، ہم تو یہ مان رہے تھے کہ بچہ ہمارا اس بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی منت مانی تھی۔ اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام نے منت ماننا آپ کے لیے لازم اور ضروری نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ نے منت مانی ہے، نذر مانی ہے، تو نذر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ نذر عبادت ہے۔ ایک ایسی چیز آپ نے اپنے اوپر لازم کی جو لازم نہیں تھی آپ کے اوپر، تو اب جب آپ نے لازم کر لی تو وہ کام آپ کا ہو یا نہ ہو، آپ کو منت ضرور پوری کرنی ہے۔ آپ نے منت مانی کہ ہماری سروس لگ گئی تو اتنے پیسے مسجد کو دیں گے، سروس نہیں لگی اتفاق سے، امید تو تھی پوری لیکن نہیں لگی، تو آپ پیسے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نہیں، جب ہمارا کام ہی نہیں ہوا تو ہم کائے کو دیں گے پیسے؟ آپ کا کام ہو یا نہ ہو، آپ کو بہرحال پیسے دینا ہے، منت پوری کرنی ہے۔ تو اس مسئلے میں بہت سارے ہمارے بھائی دھوکے کا شکار ہیں، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں بھول جاتی ہیں اور وہ منت پوری نہیں کرتی۔ ایک اور بات، منت کا جب تذکرہ آ گیا ہے تو نذر عبادت ہے، صرف اللہ کی جائز ہے۔ جیسے عبادت اللہ کی جائز ہے، غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، شرک ہے، ایسے ہی غیر اللہ کی نذر ماننا یہ بھی ناجائز، حرام اور شرک ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر کسی نے مان لی تو ماننا تو نہیں چاہیے، لیکن مولوی صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم کیا خواجہ صاحب کی نیاز کھلائیں گے بچوں کو، بڑے پیر کی 11ویں کریں گے، فلاں مزار پہ چادر چڑھائیں گے۔ اس وقت ہم سمجھتے تھے صحیح ہے، لیکن اب ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اب کیا کریں؟ منت تو مان لی تھی، منت تو پوری کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی بہت سارے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے۔ تو نذر جو جائز ہو وہی آپ پوری کریں گے، جو ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، وہ آپ پوری نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، بوانا میں نے ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی۔ کب؟ جب میں کافر تھا، مسلمان ہونے سے پہلے۔ کون ہے یہ؟ عمر بن الخطاب امیر المومنین۔ رسول اکرم نے پوچھا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ، کیا جاہلیت کے زمانے میں وہاں کوئی بت تھا؟ کہا نہیں۔
کیا وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا کسی دیوی دیوتا کا؟ کہا نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں وہاں کسی دیوی کا استھان مانا جاتا تھا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر اس مقام کا نام لے کر تم نے نظر کیوں مانی تھی؟ کہا بس ایسے ہی، وہاں نہ کوئی بت کا استھان تھا، نہ اس کی چوکی تھی، نہ میلہ لگتا تھا، نہ زمانہ جاہلیت میں وہاں لوگ جانور ذبح کرتے تھے، بس میں نے ایسے ہی نظر مان لی تھی۔ نظرت ان انحر ابلا ببوانہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرک، اپنی نظر پوری کرو۔ اللہ کے لیے نظر مانی تھی کہ ایک اونٹ ذبح کریں گے۔ اگر وہاں پر کسی دیوی دیوتا کا استھان ہوتا تو کیا اللہ کے رسول اجازت دیتے؟ اگر دیتے تو پوچھا کیوں تھا؟ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر وہاں کوئی زمانہ جاہلیت میں کسی دیوی دیوتا کے نام پر میلہ لگتا ہوتا تو کیا اللہ کے رسول اجازت دیتے؟ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب اس طرح کی کوئی نظر کوئی بندہ مان لے جو ناجائز اور حرام ہو، شرک کے درجے میں پہنچتی ہو، ایسی نظر پوری کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ چلیے یہ بات تو ہو گئی۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ میں اپنے ہونے والے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ زمانہ جو اس زمانے میں جو رسم رائج تھی، لوگ اپنے بچوں کو، خاص طور سے وہ جن کے بچے نہیں ہوتے تھے، تو وہ نظر مانتی تھی کہ اگر ہمیں اللہ رب العزت اولاد دے گا تو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے۔ تو وہ بچے شروع سے ہی بیت المقدس میں پرورش پاتے تھے، ماں باپ ان کا خیال رکھتے تھے، کھانے پینے کا، کپڑے لتے کا، لیکن وہ رہتے وہیں تھے اور وہیں پل کر بڑھ کر تعلیم حاصل کر کے بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے اور کتاب یعنی تورات کی لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، مذہبی پیشوا بنتے تھے لوگ۔ اب یہاں پریشانی یہ ہو گئی کہ بچہ نہیں، بچی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ لیکن نظر تو مانی تھی۔ اب وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ نہیں، میں نے تو بیٹا سمجھ کے مانی تھی، اب یہ بیٹی ہے، میں کہے کو نظر پوری کروں؟ لیکن ایسا کیا انہوں نے؟ نہیں، نظر پوری کی۔ اس زمانے میں بیت المقدس کے سب سے بڑے امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، نبی تھے وہ، اور اس کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا تھے۔ حضرت زکریہ حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے، خالو تھے، سگے خالو۔ تو چونکہ یہ بڑے امام کی بیٹی تھی تو اور بھی بہت سارے جو امام تھے وہاں پر بیت المقدس کے مذہبی رہنما تھے، آج کی اصطلاح میں کہیں کہ مہنت تھے، تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مریم کی پرورش میں کروں، یہ موقع مجھے ملنا چاہیے۔ وہ سب سے بڑے عظیم پیشوا تھے، امام تھے، ان کی بیٹی ہے تو ان کی بیٹی کی پرورش کرنے کا موقع مجھے ملنا چاہیے۔ معاملہ کسی طرح سلجھا نہیں۔ تب حضرت زکریہ نے ایک تجویز رکھی، ایسا کرو کہ سب لوگ چلو سمندر پہ اور تورات جس سے لکھتے ہیں سب لوگ اپنا اپنا قلم دریا میں ڈالیں، جس کا قلم بہہ جائے وہ آؤٹ، اور جس کا قلم رک جائے وہ ان کی کفالت کرے گا۔ سب لوگ گئے اور سب لوگوں نے اسی نیت کے ساتھ کہ یہ موقع ہمیں ملنا چاہیے، یہ خوش نصیبی ہمیں ملنی چاہیے، اپنے اپنے قلم ڈالے، سب کے قلم بہہ گئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا
قلم رک گیا۔ تو اب حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں آ گئیں، وہاں سے لے کے چلے آئے۔ تو ایک کمرہ ان کو الاٹ کر دیا گیا، اسی میں وہ رہتی تھی۔ بچپن ہی سے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور بچوں کی طرح نہیں، اور بچوں کے مقابلے میں بڑی تیزی کے ساتھ حضرت مریم پروان چڑھی، اور حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی ساری ضرورتوں کی دیکھ ریکھ، تعلیم تربیت کا سارا کام کون کرتا تھا؟ حضرت زکریا۔ لیکن یہ دیکھ کر کبھی کبھی حضرت زکریا پریشان ہو جاتے تھے کہ بچی کے کمرے میں بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، موسم آم کا نہیں ہے لیکن آم رکھے ہوئے ہیں، انگور کا نہیں ہے انگور رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بچی اور خاص طور سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی بچی کے کمرے میں اس طرح کی چیز پائی جائے، جبکہ وہ باہر نکلتی نہیں ہے، کوئی دوسرا آتا نہیں ہے، صرف ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کا خالو ہے اور وہ یہ پھل لایا نہیں ہے، تو اس کے دماغ میں طرح طرح کی آندھیاں چلیں گی کہ نہیں چلیں گی کہ کہیں کچھ معاملہ میری تربیت میں گڑبڑ تو نہیں ہو رہا ہے، یہ پھل لاتا کون ہے اس کے پاس؟ لیکن یہ بات کہتے ہوئے اس لیے ڈرتے بھی تھے کہ حضرت مریم ان کی بڑی سگی پیاری اور ان کی سالی کی بیٹی تھی، بڑے امام کی بیٹی تھی، بڑی سمجھدار، بڑی ذہین تھی، سوچتے تھے کہ کہیں کچھ اور نہ سوچنے لگے یہ۔ لیکن ایک دن نہیں رہا گیا تو پوچھا، بیٹی انا لک ھذا، یہ جو پھل ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس، کون لاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں۔ جیسا جواب تھا جیسا سوال ویسا ہی جواب دے دیا۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب تو ہوا اس جواب پر، لیکن جو اندر سے سنتشٹی جس کو کہتے ہیں وہ پوری طرح سے نہیں ہوئی۔ لیکن وہ سلسلہ برابر جاری رہا بے موسم پھل کا۔ پھر پوچھا تو کہا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو دل میں ایک بات آئی، حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی اور مسلسل دعا کرتے تھے، نبی تھے، بیت المقدس کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا اور رہنما تھے، تورات لکھا کرتے تھے، اس کے باوجود اولاد نہیں تھی۔ آج کل ہمارے یہاں گھر میں اگر 1-2 سال بچہ نہ ہو تو چادر گاگر نیاز نظر دنیا بھر کی ہر چیز کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اللہ رب العزت بھول گیا، ہماری یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو اب بزرگان دین کے ذریعے سے خبر پہنچائی جائے کہ تیرا ایک بندہ اور ہے، تیری ایک بندی اور ہے، اس کو بیٹا یا بیٹی کی ضرورت ہے اور تو نہیں دے رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت بے خبر ہے کیا؟ یا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو دے نہیں رہا ہے، لاؤ اللہ کے محبوبوں سے مانگ لے۔ تو اگر اللہ نہ دے تو اللہ کے محبوب دے سکتے ہیں کیا؟ جس کو نہ دے مولا اسے کیا دے گا اس دولت؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جوانی سے، شادی کے بعد سے برابر دعا کر رہے ہیں اور کوئی اولاد نہیں۔ وَاسْتَعْلَى الرَّاشُ شَيْبًا، سر ہے
کہ کالے بال تھے سب سفید ہو گیا، بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی۔ یہ بیوی کون ہے؟ حضرت مریم کی خالہ۔ اولاد نہیں ہے، نبیوں کی اولاد نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم پھل حضرت مریم کے کمرے میں دیکھے تو دماغ میں ایک بات آئی، جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا وہ بے موسم اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا المحراب، اور وہاں خلوص دل کے ساتھ اپنے رب سے رابطہ جوڑ کر فریاد لگا دی اللہ رب العزت کے دربار میں، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، میرا گھر بھی روشن کر دے، میری نسل بھی چلے، میرا چراغ بھی جلے، میرے اوپر رحم فرما دے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا ایسا لم نجعل له من قبل سمیا، ایسا بیٹا دیا کہ اس سے پہلے کسی بیٹے کا نام یہ نہیں رکھا گیا تھا جو پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے نام رکھ دیا کہ ہم تمہیں یحییٰ دیں گے، یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اب یہ سارے معاملات ہو رہے، اللہ رب العزت کو ایک اور چیز دکھانا تھی۔ حضرت مریم سے یہ سب کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، اچانک ان کی حالت بدلنے لگی، جیسے کسی حمل والی عورت کی ہو جاتی ہے اس طرح کی۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام یہ سوچ سوچ کر بہت گھبراتی ہیں، پریشان ہوتی ہے، اور یہ سارا واقعہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا گیا۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دینا چاہی تو حضرت جبریل کو بھیجا، اور جب انہوں نے اپنے کمرے میں ایک مرد کو دیکھا تو اس سے کہا، دیکھ اگر تو نیک مرد ہے تو یہاں سے چلا جا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ایک بہت ہی پیارا سا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہیں سے جو بیمار ہیں دل کے، چور ہیں ایمان کے، کچے ہیں دماغ کے، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے پیارے بھی بیٹا دے سکتے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا نا لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، لیکن یہ بھول گئے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بھیجا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ ایسا ایسا کہنا۔ بہرحال بات مختصر کریں، وہ وقت آ گیا کہ حضرت مریم آخری وقت کو پہنچ گئی، 9 مہینے پورے ہو گئے، بچے کی ولادت کا وقت ہے، تو وہاں سے نکلی، اور نکلی تو اس ارادے سے تھی کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو زمین شق ہو جائے اور اس میں سما جائیں۔ یہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے کیا جواب دوں گی میں قوم کے سامنے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میرا ذکر بھی لوگ بھول گئے ہوتے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا، وَحُضِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو پکڑو اور پکڑ کر ہلاؤ، یہ پکی پکی کھجوریں ٹپکائے گا اور تم ان کو کھاؤ۔
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک خاتون پہلی بار میں اور اس طرح کا حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، کتنی کمزور اور کتنی ضعیف اور نزار ہوتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کیا حکم دے رہا ہے کہ کھجور کا درخت ہلاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یوں ہی کھجوریں گرا دیتا ہے، لیکن حکم کیا دے رہا ہے؟ کھجور کا درخت ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ بیٹا دے دیا، اللہ رب العزت نے بیٹا دے دیا، نہ شادی ہوئی نہ کسی آدمی سے ملی، لیکن کھجور کے لیے حکم یہ ہو رہا ہے کہ اس کھجور کا درخت کھلاؤ۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایسے وقت میں خاتون کو جہاں تک بھی ممکن ہو سکے جسمانی ایکٹیویٹی کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، ایسے وقت میں میٹھی چیز کا کھانا اس کے لیے مفید رہتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت بہت ساری چیزوں کو کرامت کے بطور، معجزے کے بطور ظاہر کرتا ہے، لیکن باقی سارے کام اس نے جو ایک نظم بنایا ہے دنیا کا، اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ کھجوریں گر سکتی تھی، فرشتہ لا کر پیش کر سکتا تھا، لیکن فرشتے نے نہیں پیش کی، خود نہیں گری، حکم دیا ہلاؤ تو گریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسل مندی کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر دے گا۔ ہر وقت اللہ رب العزت ایسے نہیں کرتا، آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا سبق ہے ہمارے لیے۔ اور جب بچے کی ولادت ہوئی اور جب بچے کو لے کر آئیں تو لوگ کہنے لگے، مریم یہ کیا ہے؟ ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ خاندان کا نام ڈبو دیا۔ تیرے باپ تو بڑے شریف تھے، تیری ماں تو نہایت پاکیزہ خاتون تھی، یہ تو نے کیا ککرم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا والوں کی زبان کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ حقیقت جانے بغیر الزام تراشی کرنا، بہتان بازی کرنا، افترا پردازی کرنا، یہ مجرموں کا کام ہے۔ اگر حضرت مریم سے پوچھا تھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے، تو انتظار تو کرتے کہ حضرت مریم اس کا جواب دیتی، لیکن جواب دینے سے پہلے الزام تراشی، بہتان بازی، گالی گلوچ، برا بھلا، باپ اور خاندان دنیا بھر کی چیزیں اٹھا کر پیش کر دینا، یہ ہمیشہ کم ظرفوں کا کام رہتا ہے۔ جلد بازی میں بڑے سے بڑے نیک، دیندار، پرہیزگار، تہجد گزار، عالم، فاضل کوئی بھی آدمی ہو، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنا اور اس کو مطعون کرنا، اس کو ڈیمیج کرنا، یہ ہمارے سماج میں بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت مریم نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ پروردگار یہ سب تو ہو گیا، میں قوم کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ کہا کہ سنو، تم کوئی جواب نہیں دینا، تم یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ رب العزت کے نام پر روزہ مانا تھا، میں روزے سے ہوں، روزہ اس بات کا ہے کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ لوگوں نے کہا واہ، یہ دیکھو کیا ککرم کر کے آئی ہے، اور پرہیزگاری کیسی جتا رہی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے چپ چاپ۔ لوگوں کی زبانوں پر کوئی قدغن نہیں ہے اور کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے کہا مجھ سے نہیں، اس سے پوچھو۔ تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو، نیا ڈرامہ، نئی کہانی، خود بتا نہیں رہی۔
اور ابھی کے پیدا ہوئے بچے اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں اس سے پوچھو بھلا وہ بتائے گا۔ قالت انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو وہ شیرخوار بچہ چند ساعتوں کا حضرت مریم کی گود میں لگا ہوا، یہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ ابن مریم۔ فصیح زبان میں انہوں نے کلام کیا لوگوں سے، انی عبداللہ، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کیا؟ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنی فصاحت کے ساتھ اتنے صاف انداز میں بات کرے اور یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ کہے کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو اس لیے بتائی کہ ہم عبرت حاصل کریں اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں۔ معجزہ برحق ہے، کرامت برحق ہے، لیکن کرامت کے لیے کسی ولی کا ہونا ضروری ہے۔ شعبدے باز بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن شعبدے کو کرامت نہیں کہتے۔ جیسے معجزے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی کرامت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہر انہونی بات کو کرامت سمجھ لینا یہ غلطی ہے لوگوں کی۔ آج کل بہت سارے سڑک چھاپ ولی ملیں گے آپ کو، ٹیڑھا میڑھا ڈنڈا لے کر اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ تھوڑی سی چیزیں سائنس سے سیکھ کر اور پھر وہ لوگوں کو شعبدے بازی سکھاتے پھرتے ہیں، دکھاتے پھرتے ہیں، اور لوگ ان کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ولی نہیں ہوتے۔ ولایت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، اور ان کے سامنے جو کچھ بھی یہ واقعات پیش آئے جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، یہ ہے ولایت۔ یہ ولایت، یہ کرامت، یہ کرامت کے تذکرے ہیں۔ تو کرامت برحق ہے، ولایت برحق ہے، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار اور شرک سے بیزار ہوتا ہے۔ جو شرک کرے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن کرامت کا مالک ولی نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ولی جب چاہے کرامت دکھا دے۔ ہاتھ ہلایا اور ہاتھ میں لونگے دکھا دی، الائچی دکھا دی آپ کو، ایسے کرتے رہتے نا بہت سارے لوگ، اور یہ تو لونگے تو واقعی تازہ لگ رہی ہیں، تازہ لونگے دکھا دی۔ جو آدمی یہ کر رہا ہے یہ شعبدے باز ہے، یہ ولی نہیں ہے۔ کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کی عزت، اس کی شان و شوکت، اس کا احترام اور اس کی کرامت لوگوں کی نظروں میں ظاہر کرے۔ اگر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اتنے سارے کرامت کے یہ کام ظاہر نہ ہوتے تو بچے کی پیدائش بغیر باپ کے حضرت مریم سے ہوتی تو دنیا والے پتہ نہیں کیا کیا اور کرتے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دکھا کر حضرت مریم، ان کی والدہ، حضرت عیسیٰ، سب کے تعظیم، اکرام، احترام، ان تمام کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا۔ اور صرف مسلمان ہی آج کے زمانے میں حقیقی معنی میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور ان کی والدہ کا احترام اور عزت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ آج کے درس میں ایک بات خصوصی طور سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ
کہ اللہ رب العزت کے جس طرح سے بندے مرد محبوب پیارے اور چہیتے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت بعض خواتین کو بھی اپنی رحمتوں سے، نوازشوں سے، عنایتوں سے اپناتا ہے اور ان کو اپنی محبت عطا کرتا ہے اور ان کے احترام اور عزت کے چار دانگ عالم میں شہرتیں پھیلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔